سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے متعلق آج چوتھا پانچواں درس ہے۔ ہماری بات پہنچ چکی تھی یہاں تک والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایفائے عہد یعنی عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورا کرنے کے پر زور دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ آپس کے باہمی جو معاملات ہیں ان کو پورا کریں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو کہ تمہارے سے اس عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اسلام کے اندر اس عہد کو، وعدے کو پورا کرنا بڑی ہی اہمیت ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، کہ کمال نیکی یہ ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ شاید ایسا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اور اسی طرح اس شخص کا بھی ایمان کامل نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منافقین کی علامات کو بیان کیا، اس کی عادات کو، ان کی خصلتوں کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، بد عہدی کرتے ہیں، عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا نہیں کرتا،
اس طریقے سے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات کو بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدے کو پورا نہ کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص یہ دھوکے باز ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اس جھنڈے کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا، اس جھنڈے کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی کیا ہے، دھوکے باز ہے، یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ دوسروں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو دنیا کے اندر وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اس کی کمر میں، اس کے دھڑ کے پیچھے ایک جھنڈا لگایا جائے، اور فرمایا کہ جتنا بڑا اس کا دھوکہ ہوگا، جتنا وہ دھوکہ دیتا ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا جھنڈا ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کا جھنڈا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد دور سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ آدمی دنیا کے اندر دھوکے باز ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ دے دیں، اس کو رعیت کے اوپر، مخلوق کے اوپر اس کو اقتدار، حکومت یہ مل جائے، اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ جو اس نے باتیں، وعدے، وعید کیے ہیں اس پہ پورا نہ اترے، اس کو پورا نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو یہ حکومت اور عہدہ مل جائے اور لوگوں سے اس نے وعدے کیے پھر وہ بالکل اس کے خیانت کرے، وعدے کی پاسداری نہ کرے، فرمایا کہ وہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو تو پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں کی مسافت پر کیا ہے آ رہی ہوگی، کتنی کتنی مسافت پر اس کی کیا ہے خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اسی سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو آدمی حکومت میں ہے، عہدیدار ہے، اور اس نے لوگوں کو جناب اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے بڑے سرسبز باغ دکھائے اور بڑے وعدے وعید کیے، لیکن پھر جناب اعلیٰ اس کے متعلق تو یہ کہے کہ جی وعدے ہیں نا ٹوٹ جاتے ہیں، یوں ہیں فلاں، کوئی ایسے مطلب ہے کہ ہو کر، تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور ارشاد کے مطابق جنت کی خوشبو بھی کیا ہے نہیں سونگھے گا۔ تو فرمایا والموفون بعہد اذا عاہدوا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے والموفون یہ اسم کا صیغہ استعمال کیا ہے، فعل کا صیغہ نہیں لے کر آئے۔ تو اسم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ایک آدھ مرتبہ عہد یا وعدہ پورا کر لیا تو سمجھے میں بڑا ہے، وعدے کا بڑا پکا ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اور یوں اس طرح۔ فرمایا کہ یہ نہیں کہ ہر بار یہ کیا ہے یہ کرنا، ہر بار ہر مرتبہ اپنے عہد کی پاسداری اور وعدے پر پورا کرنا، یہ مسلمان کی علامت ہے، اور یہی کمال کیا ہے نیکی ہے۔ والموفون بعہد اذا عاہدوا، آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو بأساء والضراء، جو تنگ دستی کے وقت یا کسی بیماری کی وجہ سے یا فقر و فاقہ کی وجہ، ہر وقت وہ کیا کرتے ہیں صبر کرنے والے، اور خاص طور پر جنگ کی حالت کے اندر وہ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں، جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بأساء والضراء سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بأساء سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو انسان کو اندر سے محسوس ہوتی ہیں، جو بیماری کا ہو جانا، ٹھیک ہے، اندر کوئی پرابلم ہوگی، کوئی بیماری ہو جائے، اس کو بأساء کہتے ہیں، اور ضراء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو باہر سے انسان کو کیا ہے پہنچتی ہے، جو باہر سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور اس طریقے سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بأساء والضراء، بأساء کا ترجمہ وہ اس سے کہتے فقر سے کرتے تھے، اور ضراء کا ترجمہ وہ بیماری سے کرتے تھے کہ انسان کو فقر و فاقہ پیش آ جائے یا کوئی بیماری پیش آ جائے۔ تو بہرحال فرمایا
کہ جو ہر حالت میں کیا کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کے متعلق آپ حضرات کے علم ہے کہ پیچھے بھی اس کے اوپر کیا ہے گفتگو ہو چکی کہ یہ صبر کرنا، یہ صبر ہی ایسی چیز ہے کہ انسان اس صبر کی وجہ سے جہاں پر مختلف کیا کہتے ہیں پریشانیاں تکلیفوں پر رکتا ہے، وہیں پر نیکی کے اوپر بھی اسی طرح جم کر رہتا ہے اور گناہوں سے بھی اسی صبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرمایا وحین البأس، اور خاص طور پر جنگ کے وقت لڑائی کے وقت وہ اس پر جمع رہتا ہے، اس میں جناب اللہ وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو یہ کمال کی نیکی ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے بھی ہیں، اپنی باتوں کے اندر کھرے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں، تقوی والے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ کیا ہے، تقوی والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ جو ان نیکیوں پر، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ جناب تہذیب اخلاق سے متعلق ہوں، ان سارے اوصاف کو کیا کرنے والے ہیں، وہ اپنانے والے ہیں، اپنے اندر ان صفات کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو ایسے آدمی فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ سچے بھی ہیں اور یہی وہ کیا ہے، تقوی والے۔ تو گویا اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہود و نصارہ کو یہ باور کرا دیا کہ تمہارا صرف ایک بات کے اوپر اڑ جانا اور ضد کر لینا کہ جی بس اصل دار و مدار اور نجات اور ایمان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف جناب اپنے ان کے زعم کے مطابق اور گمان کے مطابق وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ فرمایا کہ نہیں، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کیا کرے، اپنائے، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ تو ایسے ہی لوگ کیا کمال نیکی پر عمل کرنے والے، ایسے ہی لوگ سچے بھی ہیں اور ایسے ہی لوگ کیا ہے، تقوی والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔